بدر و قبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جن کی شان یہ ہے کہ میرے محبوب نے جن کا احسان مانا. سبحان اللہ. بے شک. حضور کل کائنات کے لیے رحمت ہیں. بے شک. حضور کل کائنات کے لیے رحمت ہیں. اور یہ تو اللہ کے نبی کا کرم ہے نا، وہ کسی کا بھی انتخاب کر لے. یہ تو پکی بات ہے نا. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. ایک وہ ہستی ہے جو صدق کے ساتھ تشریف لائی، جو سچ لے کر آئی. ایک وہ ہستی ہے جس نے اس کی تصدیق کی. اللہ ان کی تعریفیں فرما رہا ہے. اب بخاری شریف کی روایات اٹھا کر دیکھو. اس وقت تو حضرت صدیق اکبر یا کسی صحابی کو کوئی صحابی گالیاں نہیں دیتا تھا، یہ پکی بات ہے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا المؤمن لیس باللعان. میرے حضور نے ارشاد فرمایا یہ عام مومن کی بات ہے، عام مومن بھی گالیاں نہیں دیتا. المؤمن لیس باللعان، عام مومن بھی گالیاں نہیں دیتا. تو صحابہ کیسے ایک دوسرے کو گالیاں دے سکتے تھے؟ اور یہ بخاری جو کتاب احادیث میں جو سب سے پائے کی کتاب ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ اصح صحائح، جو سب سے پائے کی کتاب ہے وہ بخاری شریف کی کتاب ہے کہ اس کی حدیثیں سب سے زیادہ صحیح ہیں. تو میرے دوستو اور عزیزو، میرے رسول نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفہ. میرے حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو. آپ بھی حضور کا علم غیب نہ مانو تو آپ کی مرضی ہے. اس وقت تو کوئی گالی دیتا ہی نہیں تھا. کسی نے گالی صحابی کو کبھی کسی کو سوچ ہی نہیں آئی تھی کہ صحابی کو گالی کوئی دے. تو میرے حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. کیونکہ میرے حضور کو پتا تھا بعد میں آنے والے میرے کلمہ بھی پڑھیں گے اور میرے صحابہ کو گالیاں بھی دیں گے. لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفہ. میرے حضور نے ارشاد فرمایا تم ایک پہاڑ احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا اللہ کی راہ میں دے دو، میرا صحابی سوا سر کنک دے دے پھر بھی تمہارے احد پہاڑ کا سونا میرے صحابی تک نہیں پہنچ سکتا. ماں بالا کا مدہ حد ولا نصیفہ. مد کہتے ہیں سوا سیر، اور سوا سیر کا حد پونا سیر. میرا صحابی پونا سیر کنک اللہ کے راستے میں دے دے تو میرے صحابی کو اللہ پھر بھی اجر زیادہ عطا فرمائے. میرے صحابی کو پھر بھی. یہ بخاری شریف کے حدیث ہے، مکمل ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. تو بندہ ساری زندگی، امت کا اس بات پر اتفاق ہے، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بندہ ساری زندگی ایک بھی گناہ نہ کرے، ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے. ایک طرف اس کی ساری زندگی کی عبادت ہے اور ایک طرف صحابی کا ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے. صحابی کا مرتبہ پھر بھی پلاس ہے. سبحان اللہ. نہ صحابی نے کوئی نماز پڑھی ہے، نہ کوئی روزہ رکھا ہے، نہ کوئی زکوٰۃ دی ہے، نہ کوئی حج کیا ہے. ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول جہاد پر حضور تشریف لے گئے ہیں.
تو ایک صحابی ہے جس نے اسی وقت کلمہ پڑھا ہے، حدیث پاک، ایک صحابی جس نے اسی وقت کلمہ پڑھا ہے، اسی جنگ میں شہید ہو گیا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں وہ بندہ نہ دکھا دوں جس نے ایک قدم دوزخ سے نکالا ہے، دوسرا قدم جنت میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادنا سا ادنا تو لفظ اصطلاحی طور پر ہے نا، حضور کا جو جس نے سب سے کم صحبت پائی ہے صحابی، وہ بھی اگر ایک سیر کنک اللہ کی راہ میں دے دے تو عام بندہ عام مومن ایک احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا دے دے، پھر بھی اللہ صحابی کو اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ زبان نبوت کہہ رہی ہے۔ اور پھر آگے چلو نا، حضرت ابو شان صدیق اکبر، یہ آج کل کی ضرورت ہے، بے شک بے شک، اس لیے ضرورت ہے کہ ان پڑھ نعت خانوں نے ہمارے مذہب کا بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا۔ بے شک، ان پڑھ نعت خانوں نے اور جاہل پیروں نے، ان پڑھ نعت خان، جاہل پیر اور پیشہ ور خطیب، یہ تین گروہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دین کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین، اور پھر کیا کہنے حضرت صدیق اکبر کے، سبحان اللہ، سبحان، حضرت عمر ابن عاص غزوہ ذات السلاسل کی طرف گئے ہیں، واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے اتنا بڑا نیکی کا کام کیا ہے، جا کر پوچھتا ہوں حضور سے، حضور آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ حضرت عمر بن عاص۔ اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث بات سنا رہا ہوں۔ آج دل یہ چاہا کہ کس سے کہانیاں کی، ہم وہ لوگ ہیں جو اگر قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر، صرف قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سارا سال بھی صدیق اکبر کی فضیلت بیان کرتے رہے، پھر بھی نہیں ہو سکتے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ ذات السلاسل کی طرف اللہ کے نبی نے جہاد کے لیے بھیجا، واپس آتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص آتے ہی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اور یہ ہر صحابی نبی یہی بات کہتا تھا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا مال جان اولاد عزت آبرو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے نا۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ، تو مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ سبحان اللہ، وَمِنَ الرِّجَالِ یا رسول اللہ، عائشہ تو ہو گئی عورتوں میں سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے آقا مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابوہا، مجھے ابو بکر سے سب سے زیادہ پیار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابو بہار مسلم شریف کی حدیث پاک عرض کرتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایک دن صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، دن کا وقت ہے، صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے حضور صحابہ سے پوچھتے ہیں آج کون ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ سبحان اللہ، سب صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ آج میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ سبحان اللہ، پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج کون ہے جس نے کسی مسکین کی حاجت پوری کی ہے؟ سبحان اللہ، سب صحابی بیٹھے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سب صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کر دست بدست عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج میں نے مسکین کی حاجت بھی پوری کی ہے۔ سبحان اللہ، پھر یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ، پھر حضور پوچھتے ہیں آج کون ہے
جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آج میں نے غریب کو کھانا بھی کھلایا ہے. تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس بندے میں یہ 3 اوصاف پائے جائیں گے وہ پکا جنتی ہے. سبحان اللہ. جنت ملنی حضور کے صدقے سے ہے، لیکن ملنی حضور کے چاہنے والوں کو ہے. بے شک. جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں نا، اس بندہ چاہے دن کو روزہ رکھے، رات کو ساری رات نفل پڑھتا رہے، جس بندے کے دل میں نبی کی محبت نہیں وہ جنت کا حقدار ہو سکتا نہیں. بے شک. جنت ملنی حضور کے صدقے سے، یہ پکی کا بات ہے. جس کسی کو بھی جنت ملنی ہے حضور کے صدقے سے ملنی ہے، لیکن جنت اس کو ملنی ہے جو نبی کا حبدار ہے، جو نبی کے چاہنے والوں سے پیار کرتا ہے، جو نبی کے صحابہ کا ادب کرتا ہے اور نبی کے اہل بیت سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. ہم وہ لوگ ہیں جو صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام عاشقہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. سبحان اللہ. اور یارو ایک دن نا یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن جو نمازی ہوں گے نا ان کو باب الصلاۃ سے اللہ فرمائے گا اے نمازیو تم باب الصلاۃ سے اندر آؤ. جو روزہ دار ہوں گے نا تو باب الریان سے ان کو بلایا جائے گا کہ اے روزہ دارو تم بڑے روزے رکھتے تھے، آج تمہارے اعزاز میں نے ایک دروازہ ہی رکھا ہوا ہے کہ جس دروازے سے روزہ دار جائیں گے پھر جو جہاد زیادہ کرتے ہوں گے نا اللہ ان کو باب الجہاد سے بلائے گا. جو صدقے سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے اللہ ان کو باب الصدقہ سے بلائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ضروری تو نہیں کہ ایک بندہ ایک ہو، بندہ ایک ہو، جنت کے سارے دروازے ہوں اور ہر دروازے سے آواز آئے کہ مجھ سے اندر داخل ہو، جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے مجھ سے اندر داخل ہو. میرے حضور مسکرائے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر تم ان میں سے ہو گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یارو حضرت ابوبکر صدیق کی شان کسی کے گھٹائے سے گھٹنے والی نہیں ہے. بے شک. جو کوئی پپا رو کر ٹیل لگا لے، لیکن یہ ضرور ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرنے والا نبی کو پسند نہیں آئے گا. جس کو نبی پسند نہیں کرے گے اللہ اسے جنت ہی نہیں دے گا. بے شک. یہ جنت ہے کیا چیز؟ جنت اللہ کے نبی کے چاہنے والوں کے اعزاز میں سجائی گئی ہے. اور اللہ یار ایک بندہ کہتا ہے کہ عام روٹین ہے نا، کہتا ہے یار منو تواڈے نال تے بڑی محبت ہے، تیرے سہرے نہیں منو چنگے لگنے. انہیں بلا کہ دباؤ، ایسا ہی ہے نا. پھر دوسری بات یار آپ بڑے اچھے ہو، آپ تو بڑے اچھے ہو، لیکن آپ کے جو دماد ہے نا وہ مجھے پسند نہیں ہو. چل پا ٹورتا ہو. جو کہے نبی پاک سے بڑی محبت ہے تو نبی پاک کے 2 سورے ہیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق ہے، ایک حضرت فاروق اعظم ہے. نبی پاک گھر والے، لوگ کہتے ہیں نا ایک ہیں در والے ایک ہیں گھر والے. بتاؤ تمہارا سورا ہو وہ در والا ہے کہ گھر والا ہے؟ تمہارا سورا ہو تو اسے یہ نہیں کہیں گے حضور جناب آپ دی بڑی مہربانی تسا میری اپنی دھی منو دیتی ہے تو ڈھائی گھر ہے تشریف لے آؤ.
تو حضرت ابوبکر صدیق در والے بھی ہیں گھر والے بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم در والے بھی ہیں گھر والے بھی ہیں۔ جس نے آپ کو بیٹی دی ہے کیا وہ گھر والا نہیں ہے؟ یار یہ عام روٹین میں بات کرتے ہیں لیکن سمجھ سے باہر ہے لوگوں کے معاملات۔ کیا اللہ اور اس کے رسول کو کوئی جواب نہیں دینا؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں جنہوں نے جان بھی حضور پر قربان کر دی، مال بھی حضور پر قربان کر دیا، اولاد بھی حضور پر قربان کر دی۔ اور یہ پکی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے ابوبکر صدیق آپ کی بھی کوئی خواہش ہے؟ آپ کی بھی کوئی خواہش ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میری خواہش یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، چہرہ محبوب کا ہو ابوبکر دیکھتا ہی رہے۔ وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَى رسول اللہ، مال ابو بکر کا ہو، مال ابو بکر کا ہو، راہ اللہ کی ہو، رسول اللہ کے لیے وہ مال اب ابو بکر خرچ کرتا رہے۔ اور پھر اَن یکون ابنتی تحت رسول اللہ، میری بیٹی ہو حضور کے حرم میں آ جائے۔ اللہ نے تینوں خواہشیں پوری کی کہ نہیں حضرت ابوبکر صدیق کی؟ اور پھر کیسی یاری کیسی ہے، اوئے ہوئے کیسی یاری ہے حضرت ابوبکر صدیق کی۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کیسی محبت والی بات ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا یا ابوبکر انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، اے ابوبکر تو غار میں بھی میرا یار ہے، تو حوض پر بھی میرا یار ہے۔ انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، ادھر بھی تو میرا ساتھی ہے ادھر بھی تو میرا ساتھی ہے۔ اور قیامت کے دن حضور اپنے چاہنے والوں کو محبت کے جام پلائیں گے، حوض کوثر پر محبت کے جام پلائیں گے۔ میرے دوستو حضور کے ساتھ کون ہوگا؟ ایک طرف ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان کیا ہے کہ حضور پر کسی کا احسان نہیں ہے، حضور کا سب پر احسان ہے، حضور کا سب پر احسان ہے، لیکن جس کا احسان حضور خود مانے۔ سبحان اللہ۔ ما لأحد عندنا ید، سیدی سے پاک، الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا يد يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم لخليل الله۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، دنیا میں جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے میں نے دنیا میں ہی اس کا بدلہ اتار دیا ہے۔ یہ میرے حضور نے خود فرمایا ہے، ما خلا ابا بکر، لیکن ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسان ہیں اللہ قیامت کے دن جواب عطا فرمائے گا۔ وما نفعني مال احد قط ما نفعني مال ابی بکر ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کسی مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا، کسی مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ سبحان اللہ۔ یار جس کے گن میرے حضور خود گائیں اور تو اس کے ایمان کے بارے میں شک کرے، جو ابو بکر کے ایمان کے بارے میں شک کرتا ہے اس کے ایمان کے بارے میں شک سارے مسلمانوں کو ہے۔ بے شک یہ پکی بات ہے۔ حضرت ابو بکر حضور کے دنیا، اور یہ حضرت ابو بکر واحد وہ ہستی ہیں کہ جس ہستی نے اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور سے کوئی دلیل ہی نہیں مانگی، جس نے ساری زندگی حضور کی ہر بات پر صرف آمنا و صدقنا کہا ہے۔ اب ایک حدیث بات سناتا ہوں، پھر اگلے جمعے
یہ جو مہینہ ہے نا، یہ مہینہ یہ میرے صدیق اکبر کا مہینہ ہے۔ 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال ہوا تھا، یہ مہینہ صدیق اکبر کا ہے۔ اور جتنی بھی روایتیں بیان کروں گا اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے صحائے ستہ کی بیان کروں گا، ارد گرد پھروں گا بھی نہیں۔ جتنی بھی روایتیں بیان کروں گا صحائے ستہ کی، اور جو جس کا دل چاہتا ہے سامنے آ جائے۔ میرے حضور وہ ہے نا کہ ایک دن جامع ترمذی شریف کے حدیث ہے، بس آخری بات، میرے حضور نا ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ اب ادھر سے بندہ آ رہا ہو، ادھر بیٹھے ہوں، دیکھے حضور آ گئے ہیں، یارو ہمارے دل میں اتنی چاہت ہے اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ حضور کبھی خواب میں تشریف لائیں۔ ہر مومن کی خواہش ہے، ہر مومن کی خواہش ہے یا رسول اللہ کبھی آپ کی زیارت ہو جائے۔ حضور خواب میں بھی تشریف لاتے ہیں، حضور ظاہری دیدار بھی کرواتے ہیں۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ وہ ہستیاں 70 سے زیادہ مرتبہ حضور نے ظاہری آنکھوں سے جاگتی آنکھوں سے حضور کا جلال الدین سیوطی نے نظارہ کیا، دیدار کیا ہے کہ نہیں؟ اچھے عبدالحق محدث دہلوی ظاہری آنکھوں سے دیدار کیا ہے کہ نہیں؟ ایک خواب میں ہے۔ اور پھر یہاں پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا بڑا میرے لیے بڑے باعث سعادت ہے، میرے لیے باعث نجات ہے۔ حضرت غوث پاک واز فرما رہے ہیں، آپ کے مرید سامنے بیٹھے، ایک مرید سو گیا ہے، حضرت واز کرتے کرتے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے ہیں، ایسے کھڑے ہو گئے ہیں، واز چھوڑ دیا ہے، پھر بیٹھ گئے ہیں۔ جو مرید ہے واز کے بعد کہتا ہے، یا حضرت یا غوث پاک، جب آپ واز فرما رہے تھے تو حضور اس مجلس میں تشریف لائے تھے، مجلس واز میں تشریف لائے تھے۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا تو خواب میں دیکھ رہا تھا، میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت صحابی دیکھتے ہیں حضور تشریف لائے، سارے صحابی پیچھے مڑ کر حضور کو دیکھنے لگتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ، حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہے، دوسرے ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا ہے۔ حضور مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ابوبکر اور عمر ایسے ہی جنت میں جائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔